بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس کے لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ وہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہے، میں نے اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تو بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ اتنا پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی حق ادا کرنے ہیں اور بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ آپ اور بچے اس آٹے کی روٹیاں پکا کر کھا سکیں، اور میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ کے، تاکہ آپ کو دھلے ہوئے کپڑے مل سکیں۔ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں، اور وہ دونوں اپنی ماں باپ کو روتے دیکھ کر اپنی ماں کے سینے لگ جاتے ہیں۔ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگی، اور اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی بہت زیادہ رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین سرکار عالم دو جہاں کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تم لوگ آتے ہی رہو گے، پر آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں،
امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگ جاتی ہے اور حضرت علی کو اپنے ساتھ بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش۔ بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میں وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کیوں نہ کسی کو بلاؤں؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں چاہتی ہوں جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بہت رو رہی ہیں، امام حسن بہت رو رہے ہیں اور امام حسین بہت رو رہے ہیں۔ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا۔ ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے دسترخوان پر کرنا اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ، اور کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی، دوسری طرف سے حضرت امام حسن کندھا دیتے ہیں۔ تبھی وہاں سے ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی پیاری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو، اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی دھاڑی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ بخشے ہوئے لوگ تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔